أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد. سب سے پہلے ناظرین محترم کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت نامہ امیر المومنین علیہ السلام کے جاری سلسلے کی اس نشست میں ہم اپنے کل کے بیان کو آگے چلاتے ہوئے اسی کے تسلسل میں مولائے کائنات کی ہدایات سے فیض پاتے ہیں. وہ ارشادات کے جو امام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام سے ارشاد فرمائے تھے، اسی کو آگے چلاتے ہوئے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ آج ہم بیان کریں گے. اگرچہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر دوبارہ ان تمام ناظرین کو جو امام حسین ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، میں انہیں آج کے مبارک دن کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور ہدیہ دعا کہ یہ وہ مقدس اور مبارک اور معطر دن ہے کہ جب اللہ نے کائنات میں اس ہستی کو بھیجا جس نے اپنی امامت کے دور میں ایسا کردار پیش کیا جس سے خلق اللہ کو صحیح معنی میں اللہ کا راستہ دکھائی دے. اور جیسا کہ تاریخ کے حقائق اس پر گواہ ہیں کہ امام نے اپنے صالحانہ کردار سے صلح فاتحانہ کے انداز میں اپنے مقابل سے مصالحت کی شرائط رکھ کر اپنی فاتحانہ صلح پر ایسا نقش لگا دیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں اسے مٹا نہیں سکتی. وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام در حقیقت اپنے پدر بزرگوار کی نصیحتوں، وصیتوں، ارشادات و تعلیمات پر 100% عمل کر کے بتا رہے تھے کہ لوگوں دیکھو، میرے بابا نے مجھے جن چیزوں کی تعلیم دی تھی میں نے انہیں عملی صورت میں تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے. ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد ایک دوسرے کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان سے تجدید عہد کریں کہ ہم آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور دی ہوئی سیرت پر عمل کریں. یقیناً آج یہ دن عہد کا دن ہے، یہ دن امام سے وعدے کا دن ہے، بیعت کا دن ہے. وہ بیعت کے جو ہم امام سے اس وقت نہ کر سکے چونکہ ہم موجود نہیں تھے، آج ہم امام سے اپنے وجودی، فکری، اعتقادی، ذہنی، قلبی، روحی حوالے سے بیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا آپ آج دنیا میں تشریف لائے اور اس 15 رمضان المبارک کو اللہ نے ہمیں یہ تحفہ آپ کے وجود کی صورت میں عطا کیا ہے. 2 تحفے دیے ہیں نا اللہ نے اس مہینے میں. ایک قرآن مجید جو خاموش ہے اور ایک قرآن مجید جو بولتا ہے. اس بولتے قرآن کا یہ عظیم پارہ اللہ نے ہمیں اس مقدس مہینے میں دیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنا کر زندگی میں
ان اصولوں پر چلیں جن سے ہماری سعادت کی ضمانت مل سکتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام نے اپنے بیان میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو یہ نصیحتیں فرمایا تھا کہ یاد رکھو بیٹا، میری طرف سے 4 چیزوں کو یاد رکھو۔ 4 چیزیں کل ہم نے بیان کی تھی، آج ان کی تشریح میں امام نے اسی بیان کو آگے چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ 4 چیزیں کون سی تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے بے نیاز کرنے والا وہ عقل ہے، مال نہیں ہے۔ سب سے بے نیاز کرنے والی طاقت اور دولت اور سرمایہ وہ عقل ہے۔ آج فرماتے ہیں، آگے چل کے فرماتے تھے کہ اکبر الفقر حماقت و بے وقوفی، عقل سے کام نہ لینا سب سے بڑی محتاجی ہے۔ آج فرماتے ہیں کیا؟ یا بنی ایاک ومصادقۃ الاحمق فإنه يريد ان ينفعك ويضرك۔ کسی احمق سے دوستی مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا دوست تو بن جائے گا، لیکن وہ یہ چاہے گا کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، مگر اسی حالت میں دراصل وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا، کیونکہ اسے خود اچھائی یا برائی، بہتری اور نابہتری کی تمیز ہی نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ عقل سے کام نہیں لے رہا ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے۔ احمق کی دوستی سے پرہیز کرو، احمق کو دوست مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانے کی غرض سے بھی جو کچھ کرے گا وہ دراصل تمہیں وہ چیز نقصان پہنچائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایاک ومصادقۃ البخیل فإنہ یبعد عنک احوج ما تکون الیہ۔ امام فرماتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ کسی بخیل سے بھی دوستی نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ دوستی بخیل سے؟ اس لیے کہ بخیل وہ شے کی جو تجھے ضرورت ہوگی وہ اس کی بجائے اس کے بدلے میں وہ چیز تمہیں دے گا جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی۔ بخیل یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ کسی بخیل سے دوستی نہ کرو، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے، یعنی وہ یبعد دور بھاگے گا، جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا۔ تو اس شخص کی دوستی سے تمہیں کیا فائدہ کہ جو وقت کے آنے پر تم سے دور ہو جائے، جو تمہاری ضرورت کے وقت تمہارا ساتھ نہ دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمہارا دوست نہیں کہلائے گا۔ ایک اور نسخے میں ہے وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ۔ بیٹھ جائے گا، تو اپنی ضرورتوں کو اس پر موقوف کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا ساتھ دے، مگر چونکہ وہ بخیل ہے اور وہ تجھ سے دور ہٹ جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ ایک نسخے میں ہے یبعد، ایک نسخے میں ہے یقعد، نتیجہ ایک ہی ہے کہ وہ تجھ سے دور ہو جائے گا۔ جس چیز کی تجھے ضرورت ہے وہ تجھے اس سے نہیں ملے گی۔ دوست بنانے میں امام کا یہ فرمان اس قدر اہمیت رکھتا ہے، بنیادی طور پر۔ آج کل دنیا میں ہر شخص کہتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، اس کی نگاہ میں اپنی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر احمق ہے تو وہ اپنی مصلحت بھی نہیں سمجھتا، بخیل ہے تو وہ اپنی مصلحت سمجھتے ہوئے بھی دوست کے کام نہیں آتا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالطَّافَةِ۔
اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی بدکار کی دوستی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ وہ تجھے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا۔ فاجر ہے نا، فاسق و فاجر سے دوستی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تجھے کسی بھی بازار میں جا کے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ دے گا۔ امام کا یہ فرمان دوستی کی بنیاد کو ہمیں مطلع کرتا ہے کہ دیکھو دوست بنانے میں ان چیزوں کو یاد رکھو، تمہارا دوست فاجر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کے زمانے میں اور ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آ کے ائمہ کے قریب بیٹھتے تھے اور دوستی کا اظہار کرتے تھے، محبت کا، صداقت کا، محبت کا، صداقت اور ہے، محبت اور ہے۔ صداقت تو اس سے بھی ہو سکتی ہے جس سے محبت نہ ہو، لیکن محبت کا معیار اور ہے، وہ کسی اور وقت بیان کریں گے زندگی رہی تو۔ امام نے فقط دوستی کا کہا ہے کہ دوستی اس سے نہ کرو کہ جو بدکار ہے۔ بدکار اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی معصیت کرے، ہر وہ کام کرے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تقوی کے مقابلے میں فجور ہے۔ ایک ہے متقی، ایک ہے فاجر۔ امام فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فاجر کی دوستی اختیار نہ کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ فَإِنَّ الْكَذَّابَ يقرب عليك البعيد ويبعد عنك القريب۔ امام فرماتے ہیں کہ کسی جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرو۔ جھوٹا کون ہے؟ جو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے مگر اس سے چھپا دیتا ہے، اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس سے دوستی نہ کرو۔ دوستی سچے سے کرو۔ سچے سے دوستی کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری سوچ، تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہاری گفتار اس حقیقت سے متصل ہو جائے گی کہ جس سے تمہیں دنیا میں سعادت اور آخرت میں نجات کی ضمانت مل سکتی ہے۔ ہمیں خداوند اعظم نے سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو۔ دونوں طریقوں سے دو معنی کیے گئے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یا سچوں کے ساتھ رہو۔ جو سچوں کے ساتھ نہیں ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو سچوں کے ساتھ کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ لہذا ہمیں ان اصولوں کو زندگی میں اپنانا چاہیے کہ ہمارا دوست کون ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول اور دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا سچوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ امام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان 4 چیزوں کی تاکید فرمائی، اور یہ تاکید بھی ایسی ہے کہ جو عمل کر کے امام نے بتائے۔ آپ دیکھیں امام کے ساتھیوں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں کہ جو امام کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، امام نے ان کی کس طرح سے پرورش فرمائی ہے۔ ہم اس ماہ رمضان المبارک میں اسی تربیت کی پریکٹس کر رہے ہیں، اسی تربیت کی مشق کر رہے ہیں، تاکہ ہم پوری زندگی ایسے اصولوں پر استوار کر کے مرتب کریں جن سے ہم اللہ بارگاہ میں بھی مقبول ہوں اور بندوں میں بھی محبوب ہوں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ، یہ ماہ رمضان المبارک مقدس مہینہ ہے کہ جس میں ہم
मासूमीन के बताए हुए अक़वाल और अमाल पर अमल करते हुए दोस्ती के इन उसूलों को अपनाएं। किसी बदकार को, किसी झूठे को, किसी अमीर को, किसी अहमक को दोस्त न बनाएं और इन्हीं उसूलों को अपनाते हुए अपनी जिंदगी को कामयाबी से हमकनार करें। खुदा से दुआ है कि वो हमें इन उसूलों पर अमल की तौफीक अता फरमाए बिहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। La 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 la.